ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا النبی الکریم. وبعد، ہم اپنے ایک طویل سلسلہ دین بھلائی ہے اس کے شعبہ مغالطات قادیانیت پہ ہے، اور یہ 11واں مغالطہ قادیانیت کا اپنے مرکز کا نام ربوہ رکھنے میں مغالطہ، اس عنوان سے ہم بات کر رہے تھے کہ قادیانیت جب قادیان دارالامان سے نکلی تو لاہور میں آ کے ڈیرے ڈالے اور مشورہ کیا کہ اب یہاں اپنے جو ہمارے مستقبل کے منصوبے ہیں ان کی تکمیل کے لیے ہم مستقل ایک نیا شہر آباد کریں، اور وہ ایسا شہر ہو جس میں تمام امور کی باغ ڈور امیر جماعت احمدیہ یعنی قادیانی کے ہاتھوں میں ہو۔ اب اسی غرض کے لیے بڑی تحقیق کر کے قادیانیت نے ضلع جھنگ کے علاقہ کو اختیار کیا، اور ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی، اسے وجہ ترجیح اس کی یہ تھی کہ یہ علاقہ پنجاب کے اندر تعلیمی اعتبار سے پسماندہ تھا، وہاں کے اکثر رہائشی ان پڑھ لوگ تھے۔ قادیانی جماعت نے اس وقت کے پنجاب کے انگریز گورنر مسٹر فرانس مودی کے ساتھ اتفاق کر کے 10 روپے پر ایکڑ کے حساب سے 134 ایکڑ زمین حاصل کی، اور اس زمین پر 20 ستمبر 1948 کو قادیانیت کے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی۔ اب اس شہر کا کیا نام ہو، دیکھیں یہاں پہ کیا دجل ہوتا ہے اور کیا مغالطہ اس شہر کے نام میں ڈالتے ہیں قادیانی۔ جب اس شہر کے نام کی باری آئی کہ کیا رکھا جائے، یہ خالص قادیانی آبادی، اس کا کیا نام ہو، تو قادیانیت کے رہنماؤں نے آپس میں مشاورت شروع کی اور ایسا نام اس کا تجویز کیا جس سے وہ اسلامی شرعی مفاہیم میں خلط کر سکے اور قرآن کریم کی آیت میں یا آیات میں الحاد کر سکیں، اور اس نام کے ذریعے وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔ تو اس وقت کے قادیانی زعماء میں مولوی شمس الدین اس دجل اور تلبیس میں اور پھر شرعی مفاہیم میں الحاد کے لیے معروف تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں سورہ مؤمنون کی یہ آیت کریمہ جو ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اس آیت میں وارد ایک کلمہ ربوہ اسے اختیار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں مذکورہ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے ان دونوں کو ایک بلند ٹیلے پر ٹھکانہ دیا
جو ٹھہرنے کا مقام اور جاری پانی کی جگہ تھی۔ اب اس آیت کی مناسبت سے اس نئی قادیانی بستی کا نام ربوہ رکھ دیا گیا۔ اس زعیم کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ تعالی نے جس مقام پر ٹھکانہ دیا اسے لفظ ربوہ سے تعبیر کیا، تو ہم بھی مسیح موعود کے پیروکار ہیں۔ اب ہم اپنے شہر قادیان سے مہاجر ہو کر نکلے ہیں۔ اگر اس نئی قادیانی بستی کا نام ربوہ رکھ دیا جائے گا تو یہ تسمیہ مستقبل میں ہمارے مفاد میں ہوگا، کیونکہ لفظ ربوہ قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نام نامی کے ساتھ مذکور ہوا ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اب اس میں دو سے مراد حضرت مسیح اور ان کی والدہ ہیں، اور یوں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنے مؤسس کے دعوی مسیحیت کو لوگوں پر پیش کر سکیں گے۔ اب یہاں سے یہ قادیانی مغالطہ شروع ہوتا ہے۔ اسی ارادے سے انہوں نے کہ عام انسانوں کو اور مسلمانوں میں سے عوام کو کس طرح وہ خلط اور تلبیس کے ذریعے سے یہ بتائیں گے کہ ہم صاحب ربوہ ہیں، اور اس شہر کا نام قرآن میں موجود ہے۔ مولوی شمس الدین خود تاریخ ربوہ کے صفحہ 27 پر لکھتے ہیں، ہم بھی تو مسیح موعود کی امت ہیں اور یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جگہ کا نام ربوہ رکھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے۔ پورے عالم میں اس نام سے کوئی بھی شہر آباد نہیں، اور جب یہ نام پوری دنیا میں مشہور ہوگا تو جو بھی قرآنی آیت میں ربوہ کا لفظ سنے گا تو اس سے اس کے ذہن میں پاکستان کے اندر موجود یہ شہر آئے گا۔ یہ تھا اصل دھوکہ ان کا، اور یہ مغالطہ تھا۔ تو یوں یہ شہر بھی مسیح موعود کی نسبت کی وجہ سے مقدس ہوگا۔ قادیانیت کا یہ الزام کہ تینوں مبارک شہروں مکہ، مدینہ اور قادیان کی طرح یہ نیا قادیان ربوہ بھی ایک مکرم اور مشرف مکان معتبر ہوگا، اور یوں قادیانیت نے اللہ تعالیٰ کے حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو ربوہ یعنی اونچی جگہ پر جو قرارگاہ اور پانی سے شاداب جگہ تھی اس کو اپنے اس شہر ہجرت سے تشبیہ دی۔ یہ ہے اصل مغالطہ قادیانیت کا، کہ وہ ماں اور بیٹا ایک اونچی جگہ پر اللہ نے ان کو ٹھہرایا تھا، تو اب ربوہ کو خاص شہر تو ہے نہیں دنیا میں، اونچی جگہ وہ ربوہ کہلاتی ہے، تو انہوں نے اس شہر کا نام ربوہ رکھ کے مریم اور ان کے بیٹے کی اس قرارگاہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسلم مفسرین نے ربوہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اس سے مراد فلسطین لیا ہے، چونکہ فلسطین ایک اونچائی پر واقع ہے اور بلندی پر وہ واقع جگہ ہے۔ یاد رہے کہ قرآنی لفظ ربوہ اس دنیا میں کسی معین شہر کا نام نہیں جس کا ذکر قرآن میں وارد ہو، لہذا قادیانیت کا اپنے شہر کا نام ربوہ رکھنا انتہائی خطرناک قادیانی مغالطہ ہے، جو پوری بشریت کے لیے ایک قرآنی کلمہ میں تلبیس اور قرآنی آیات میں الحاد کے زمرے میں آتا ہے۔ قادیانیت نے کلمہ تو اب قرآن والا لے لیا، مگر اس کے معنی اور مصداق کو بدل دیا،
یہ بعینی ہی اس معروف مقولے کی طرح ہے کہ حق بات سے باطل معنی مراد لیا جائے، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، ورنہ قرآنی لفظ ربوا اس کا قادیان بستی یا قادیانیت کے شہر سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ لفظ ربوا قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے ذکر میں وارد ہے۔ قادیانیت کا اپنے اس نئے شہر کو اس نام سے معنون کرنا خطرناک تلبیس، دجل اور الحاد کی قبیح ترین مثال ہے، کیونکہ قرآن کریم پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، ساری دنیا کے مسلمان اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے پاکستان کو نہیں دیکھا، قادیانیت کے شہر کو نہیں دیکھا، قادیان کو نہیں دیکھا، وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو قادیانیت کا زوم یہ تھا کہ چونکہ اس کا متنبی بھی اپنے دعووں میں تدریجی طور پر اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، پھر وہ عین مسیح بن جاتا ہے، پھر وہ مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو مسیح موعود تک کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت مسیح حق، جو مسیح موعود حق ہے، ان کے رفع کا بھی منکر ہے، ان کے نزول کا بھی منکر ہے، ان کی حیات کا بھی منکر ہے۔ تو اب ربوے کا یہ عنوان اور اس شہر کا یہ نام جو قادیانی شہر ہے، اس کا مسیحیت کے لیے یہ نام ہونا بہترین معین اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یوں قادیانیت نے دنیا پوری کے اندر قرآن کے پڑھنے والوں کو دھوکہ دینے کی ناکام سعی کی۔ پھر قادیانیت اپنے اباطیل کی نشر و اشاعت کے لیے ربوا کے شہر کو بہترین پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کر سکے گی۔ یہ لفظ قرآن حکیم میں حضرت مسیح ابن مریم کے ذکر میں وارد ہے۔ اب یہ شخص مسیح موعود ہونے کا مدعی ہے، قادیانیت کا بانی، تو یقیناً یہ امر انتہائی خطرناک دجل، تلبیس اور قادیانیت کا الحاد فی آیات اللہ کے لیے ایک عدیم النظیر نمونہ ہے۔ الحمدللہ کہ علماء اسلام کی دینی غیرت و حمیت اس نے سکوت اختیار نہ کیا۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ، انہوں نے اس تحریک کی قیادت فرمائی جو اس قادیانی شہر کے نام کی تبدیلی کے لیے انہوں نے چلائی تھی، تاکہ قرآن کریم کا تحفظ ہو سکے اور اہل الحاد کے الحاد سے اس کو حمایت ہو۔ شیخ منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ نے اس تحریک کا آغاز اس عنوان سے شروع فرمایا۔ کیا عنوان تھا؟ ربوے کا نام تبدیل کرو۔ یہ ان کی کوشش تھی، یہ ان کا نعرہ تھا، یہ ان کا شعار تھا، ربوے کا نام تبدیل کرو، ربوے کا نام تبدیل کرو۔ کیسے تبدیل ہوا اس کی پھر تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں بتائیں گے، اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔